السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج صبح یہ خبر بہت افسوس کے ساتھ دی گئی بذریعہ مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی کے ذریعے کہ ملک ہندوستان کے صوبہ بہار کے فقیہ عظیم اور فقیہ ثانی حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس خبر کو سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن مقدس کی آیت زبان پہ آئی اور یہ اقرار بھی ہوا کہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور ایک ایسا لگا کہ بہار کا یہ شمالی علاقہ یا پورا بہار ایک بہت بڑے علمی سرمایے سے اور ایک بہت بڑے فقہی مسائل کے الجھاؤ کے حل کو پیش کرنے سے یا کرنے والی شخصیت سے بہار خالی ہو چکا۔ شاید پورا ہندوستان تو نہیں، لیکن یہ بات حقیقی ہے کہ بہار کو اب ایسا ایک عظیم فقیہ نہ مل سکے۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے اخلاق حسنہ کی تعریف بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور ان کا ایک امتیازی وصف جو ہم نے دیکھا ہے وہ تھا تواضع، انکساری، نہایت عاجزی۔ حضرت علیہ الرحمہ سے کئی بار ملاقات کا اس ناچیز کو شرف بھی حاصل ہے، کئی پروگراموں میں ان کی سرپرستی میں کچھ بولنے کا موقع بھی اس ناچیز کو ملا ہے۔ خاص طور پہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فراغت کے بعد اسی سال 2017 میں تقریباً سپول بازار بلکہ کہہ لیجیے آپ کے سرزمین گنون پر ایک بہت بڑا عظیم الشان اجلاس تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کی عنوان پہ منعقد کیا گیا تھا۔ حضرت علیہ الرحمہ ہی اس کی صدارت فرما رہے تھے، اور ان کی صدارت میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع اس ناچیز کو بھی ملا تھا۔ تو وہاں ان کی ملاقات اور کچھ گفتگو کے بعد، لب کشائی کے بعد، اصلاح اور ایک گفتگو کے طریقہ کار پر ان کی جو نصیحت میرے لیے تھی وہ بہت اہم تھی۔ اور بھی ایک دو پروگرام ہیں ذہن میں نہیں ہیں، لیکن دوسری پھر اہم ملاقات حضرت سے ہم لوگوں نے پورے وفد کی شکل میں عید کے موقع سے انہی کے ادارے کے اندر جو مدرسہ طیبہ منت نگر مظفر پور میں ہے، ہم لوگ وہاں گئے تھے اور حضرت سے وقت لیا تھا، اور تقریباً عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے۔ حضرت علیہ الرحمہ کی وہی سادگی، اپنے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ایک بہت اہم کتاب تھی وہ ذہن میں نہیں آ پا رہی ہے، اس کتاب کے مطالعے میں وہ مشغول تھے۔ ہم لوگ جب پہنچے تو حضرت نے اچھے انداز میں پورے اخلاق حسنہ کے ساتھ استقبال کیا، بیٹھلایا، جو بھی ایک انتظام ہوتا ہے اپنے خادموں کے ذریعے سے انہوں نے کروایا۔ پھر گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی۔ جب مسجد پہنچے
تو ان کی اعلیٰ ظرفی اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حقیقی ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ اظہار کہ مغرب کی نماز اس ناچیز کو پڑھانے کا انہوں نے حکم دے دیا، پڑھانے کا انہوں نے حکم دے دیا اور کہا کہ چلیے نماز پڑھائیے۔ ڈر بھی رہا تھا اور پریشانی بھی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے، لیکن حکم ادب پر فوقیت لے جاتا ہے، لہٰذا مغرب کی نماز پڑھانے کا شرف بھی مجھے حاصل رہا۔ اور اس کے بعد کافی دیر تک گفتگو ہوئی، پھر انہوں نے اپنی لائبریری کا معائنہ کروایا اور اپنی تصنیفات و تالیفات بے شمار انہوں نے دکھلائی، جسے دیکھ کر اس دن اندازہ ہوا کہ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت بہار والوں نے شاید صحیح سے نہیں پہچانا، اور ہندوستان نے بھی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر فقہی سیمینار ہو یا حیدرآباد کے اندر کا کوئی پروگرام ہو، ان تمام پروگرام میں حضرت علیہ الرحمہ کا مقالہ پروگرام کی کامیابیوں کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا تھا۔ ایک مستند فقیہ کی حیثیت سے پورا ہندوستان انہیں دیکھتا تھا، لیکن بہت افسوس ہوا، حاضری ہونی تھی وہاں میری، جانا تو تھا مجھے مگر جانا نہیں ہوا کسی اہم مشغولیت کی وجہ سے۔ لیکن یہ کوئی مشغولیت نہیں ہے، غلطی کہیے یا اپنی بدنصیبی کہہ لی جائے کہ حضرت کی تعزیت میں اور تجہیز و تکفین میں حاضری نہیں ہو سکی، بدنصیبی بھی رہی۔ لیکن میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ میرا کوئی عمل اگر بارگاہ الہی میں اور اللہ کی رضا کے لیے اگر قبول ہو تو اس کے صدقے میں اللہ عز و جل حضرت علیہ الرحمہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں انہیں مقام عطا فرما دے، اور پورے بہار سے کہ جتنے بھی مسلمان پورے ہندوستان کی ملت اسلامیہ ہیں، اللہ انہیں ان کا صحیح بدل نصیب فرما دے، اور تمام ان کے اعزاء و اقارب، خاندان، بچے، اولاد سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ انتقال کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ اور یہ 2020 کی جو ایک سال چل رہا ہے، اس میں بے شمار ہمارے موقر اور مستند علماء کرام بھی اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید کہیں وہ پیشن گوئیاں دھیرے دھیرے ظاہر نہ ہو رہی ہوں کہ علماء کرام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ اٹھا لیے جائیں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے اور بہت بڑی بڑی شخصیات اس دنیا سے رحلت فرما رہی ہیں۔ اور حضرت علیہ الرحمہ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کافی دنوں سے بیمار بھی چل رہے تھے، عرض قلب کی شکایت بھی انہیں تھی، اور مظفر پور کے ایک نرسنگ ہوم گلیکسی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ بھی تھے۔ ہم ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، کچھ دن قبل کی ہی ویڈیوز میں ہم نے اس میں دیکھا کہ حضرت پورے طور پہ کافی دنوں کے بعد آواز بھی صاف ہوئی، کچھ بولنا بھی انہوں نے شروع کیا، کلمے کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لوگ خوش ہو گئے۔ ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹیم ان کے ساتھ ہمیشہ تھی، اور ہاسپٹل نے انہیں ڈسچارج بھی کیا، گھر بھی تشریف لے آئے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا کہ وہ موت انہیں آنی تھی، گھر پر ہی اللہ کو وہ پیارے ہوئے۔ اور آج بعد نماز ظہر تجہیز و تکفین کا انتظام و انصرام ہے، بے شمار پورے ہندوستان سے اس پریشانی کے عالم میں بھی لوگ وہاں پہنچے ہیں اور سارے لوگ جا بھی رہے ہیں۔ میں بس اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما کر بلند درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔